امام جعفر صادق علم و حکمت کا پیکر۔ امام جعفر صادق کی ولادت 17 یا 18 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علم کے عظیم پیکر ہیں۔ آپ نے علم کی وہ شمع روشن کی جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی سب سے عظیم بات یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم درسگاہ بنائی، ایک عظیم علم کی درسگاہ بنائی، جس میں ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 4000 شاگرد آپ کے پڑھتے تھے۔ 4000 طلباء آپ کے ہاں پڑھتے تھے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ آپ کے علم کی شان ہے۔ آپ نے تدریج کا علم کا وہ کام کیا کہ آج بھی ان کا سکہ چل رہا ہے، امام جعفر صادق۔ آپ کا ایک لقب بہت مشہور ہے جسے صادق بھی کہا جاتا ہے۔ صادق کہتے ہیں بہت سچا، سچ بولنے والا۔ بڑے بڑے حکمران اور علماء کرام آپ کی دیانتداری اور ایمانداری کی متعارف تھے، یعنی آپ کی تعریف کرتے تھے، مانتے تھے کہ امام جعفر صادق ہیں، علم کے پیکر، علم و حکمت کے پیکر امام جعفر صادق۔ آپ کے والد کا نام امام محمد باقر ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ حضرت علی سے ملتا ہے، یعنی امام حسین سے ملتا ہے، حسینی سید ہیں۔ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سلسلہ آپ کا ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرف سے صدیقی سمندر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے حسینی سمندر آ رہا ہے، اس لیے آپ کو مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ فقہی ائمہ کرام میں امام مالک، امام ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ عظیم امام بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول بہت مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے ہاں گزارے، ان کی صحبت کو اختیار کیا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی امام جعفر صادق کا علم میں کتنا مقام تھا۔ ائمہ کرام، بڑے فقہی ائمہ جو اتنے بڑے امام اعظم ہیں، وہ فرما رہے ہیں اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بہت مشہور ہیں جو آج بھی ہمیں نصیحت کے موتی نظر آتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم کو حاصل کرو، اگرچہ تمہیں سمندر کو بھی عبور کرنا پڑے، سمندر کو بھی کراس کرنا پڑے۔ فرمایا علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں خون بہانا پڑے۔ اور فرماتے ہیں غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی چابی ہے، اور متقی وہ ہے جو مصیبت پر صبر کرے اور خوشحالی میں شکر کرے۔ اور آپ کا وصال اس طرح ہوا کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ عباسی خلیفہ جس کا نام منصور تھا، اس نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کو آپ کے والد امام باقر اور آپ کے دادا امام زین العابدین اور دوسرے ائمہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں امام جعفر صادق کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔